بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک اعتراض جو میرے خیال میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے فضائل اعمال پر، وہ یہ ہے کہ جن دنوں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی، ان دنوں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغی توازن درست نہیں تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں دماغی کام سے منع کیا تھا۔ تو انہی ایام میں انہی دنوں میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی۔ اسی وجہ سے فضائل اعمال کے اندر کمزور روایتیں بھی آ گئیں اور موضوع اور من گھڑت قصے کہانیاں بھی شامل ہو گئیں۔ تو یہ اعتراض کافی سارے معترضین نے کیا ہے، جنہیں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا شیخ حکیم محمد زبیر عباسی صاحب، جن کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے، اور ویسے معترضین ہیں بھی اہل حدیث مسلک کے تقریباً سوائے ایک آدھ کے، تو انہوں نے بھی یہی اعتراض اٹھایا ہے۔ اور حکیم محمد زبیر عباسی صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال تمہید جب آپ کھولیں گے تو لکھتے ہیں کہ جناب میں ایک مرض کی وجہ سے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ آگے عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب فضائل اعمال دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ حکیم محمد زبیر عباسی صاحب نے کیا فرمایا، لیجئے انہی کی زبانی سنیے۔ فضائل اعمال تمہید کو جب آپ کھولیں گے تو لکھتے ہیں کہ جناب میں ایک مرض کی وجہ سے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، مجھے خیال ہوا ان خالی ایام کو اس بابرکت کام میں مشغول کر دوں، تو جناب عالی اس وقت انہوں نے بیٹھ کے یہ کتاب لکھی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں معذرت کے ساتھ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب فضائل اعمال دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، آپ نے حکیم زبیر عباسی صاحب کا اعتراض سن لیا۔ اب اسی اعتراض کو ایک انڈیا کے اہل حدیث محقق ہیں شیخ معراج ربانی، انہوں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے 3-4 بیانات اپلوڈ کروائے فضائل اعمال پر اعتراضات کے۔ تو انہی میں سے ایک بیان میں انہوں نے بھی اسی اعتراض کو اٹھایا ہے، اور شیخ معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کا دماغی توازن برقرار نہیں تھا، جب ان کا دماغ خراب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں غلط سلط جو کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ دماغ کی خرابی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ کیا کہا شیخ معراج ربانی صاحب نے، انہی کی زبانی سنیے۔ ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا، معاف کیجئے گا مجھے اس جرأت کے اوپر، جب ان کا دماغ خراب تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے، ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، شیخ معراج ربانی صاحب کو بھی آپ نے سن لیا۔ اب یہی اعتراض ایک نوجوان اسکالر ہیں جو کہ آج کل نیٹ پر چھائے ہوئے ہیں، اب تو خیر کچھ کم ہو گئے ان کے فالوورز، پچھلے چند برسوں میں انہوں نے کافی گمراہی پھیلائی ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی راہ راست پر نہیں سمجھتے، نہ اہل حدیث کو، نہ دیوبندیوں کو، نہ بریلویوں کو، نہ کسی اور کو۔ نام ان کا محمد علی ہے، جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ چند دنوں کے لیے ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا۔ آگے فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہ یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہے جب ڈاکٹروں نے انہیں دماغی کام سے روک دیا تھا۔ انجینئر صاحب نے اعتراض کیسے کیا، لیجئے انہی کی زبانی سنی۔ فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی، تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا، تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا۔
اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا. جی تو محترم ناظرین، یہ 3 کلپ میں نے صرف اس لیے سنوائے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اعتراض بے شمار معترضین نے کیا ہے. بے شمار تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مبالغہ ہو جائے گا. بہرحال کافی سارے معترضین نے یہ اعتراض کیا ہے. دیگر اعتراضوں کے بنسبت اس اعتراض کو سب سے زیادہ کیا گیا ہے. اب آئیے اس اعتراض کی حقیقت کی طرف اور اس کے جواب کی طرف. حیرانی ہوتی ہے، بلکہ حیرانی در حیرانی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، یعنی اہل حدیث مسلک والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بغیر تحقیق بغیر دلیل کے ہم کوئی عمل نہیں کرتے، افسوس ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہوئے کسی کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو توفیق ہوئی، نہ شیخ معراج ربانی صاحب کو توفیق ہوئی، نہ حکیم زبیر عباسی صاحب کو توفیق ہوئی، اور نہ ہی جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان کو توفیق ہوئی. کہ ان سب نے یہ اعتراض کیا کہ جی فضائل اعمال کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا. میرے بھائی، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر کذب بیانی ہے، یہ سراسر دھوکہ دینا ہے. اس لیے کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں یہ بات بالکل بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ اس طرح کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے عنوان سے تقریباً درجن بھر کتابیں لکھی. چھوٹی چھوٹی کتابیں کہہ لیں یا رسالے کہہ لیں. مثلا فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود شریف ہے، فضائل تجارت ہے، فضائل زبان عربی. تو یہ فضائل کی کتابیں انہوں نے لکھی، اور انہوں نے ان کتابوں کے مجموعے کا نام فضائل اعمال نہیں رکھا. تبلیغی جماعت کے اکابرین نے، تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے ان کتابوں میں سے 6 کتابیں لے لیں، یعنی حکایات صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان. یہ کتابیں لے لیں، اور اس کے ساتھ ایک رسالہ مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی کا شامل کر دیا، جس کا نام ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. تو یہ 7 کتابیں یا 7 رسالے، ان کو جمع کر کے ایک نئی نام سے کتاب شائع کر دی جس کا نام رکھا فضائل اعمال. تو یہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا رکھا ہوا نام ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے یہ نام نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو یہاں تک ہو گئی. اب شیخ الحدیث صاحب نے جو یہ عبارت لکھی ہے کہ صفر سن 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، یہ فکرہ، یہ جملہ موجود تو ہے مقدمے میں، دیباچے میں، تمہید میں، پیش لفظ میں. شیخ الحدیث صاحب نے تمہید کہا ہے، اور اس کو مقدمہ بھی کہتے ہیں، دیباچہ بھی کہتے ہیں، پیش لفظ بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جملہ، یہ عبارت انہوں نے کسی فضائل کی کتاب میں درج نہیں کی. یہ عبارت فضائل کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی تمہید میں درج نہیں کی. نہ تو فضائل نماز کی تمہید میں یہ عبارت درج کی ہے، نہ فضائل ذکر کی تمہید میں، نہ فضائل قرآن کی تمہید میں، نہ فضائل صدقات کی تمہید میں، نہ فضائل حج کی تمہید میں، نہ فضائل درود شریف کی تمہید میں. بلکہ ہر کتاب کی تمہید الگ الگ ہے. آپ اٹھا لیں فضائل اعمال، اس کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں، تو اس میں ہر کتاب کے شروع میں تمہید لکھی ہے. فضائل نماز کی تمہید الگ ہے، فضائل ذکر کی تمہید الگ ہے، اور دیگر فضائل کی کتابوں کے شروع میں جو تمہید ہے، دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے، مقدمہ ہے، وہ الگ الگ ہے. اور جس کتاب کے شروع میں انہوں نے یہ تمہید کے اندر لکھا ہے کہ چند روز کے لیے مجھے دماغی کام سے روک دیا گیا، وہ کتاب میرے بھائی فضائل کی ہے ہی نہیں. اس کتاب کا نام ہے حکایات صحابہ، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے قصے. اس کے اندر
اعمال کے فضائل نہیں ہیں، وہ تو حکایات ہیں صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کے واقعات پر مشتمل جو کتاب ہے اس کا نام ہے حکایات صحابہ۔ اس کی تمہید کے اندر انہوں نے ضرور یہ بات لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکایات صحابہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تمہید ہے۔ اور ذرا غور سے دیکھیے تو اوپر جو سطر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ لکھا ہے حکایات صحابہ، درمیان میں لکھا ہوا ہے 8، یعنی 8 کا ہندسہ صفحہ نمبر 8 ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے تمہید۔ اور اس تمہید کے اندر انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ سفر سن 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ تو میرے بھائی یہ جھوٹ نہ بولیں اور غلط بیانی نہ کریں، عوام کو دھوکہ نہ دیں اور خیانت نہ کریں۔ یہ تمہید فضائل اعمال کتاب کی نہیں ہے بلکہ حکایات صحابہ کی ہے، اور حکایات صحابہ پر آپ کو عموماً اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ یعنی جس کتاب کی یہ تمہید ہے اس پر آپ کو اعتراض نہیں، اور جن کتابوں پر آپ کو اعتراض ہے عام طور پر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل حج اور فضائل درود شریف پر۔ تو ان 4 رسالوں پر عموماً آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ ان کے اندر موضوع قصے ہیں، من گھڑت واقعات ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کے بقول۔ تو جن کتابوں کے اندر یہ چیزیں ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس لیے آ گئی ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب کا اس وقت دماغی توازن درست نہیں تھا جب وہ لکھ رہے تھے، تو میرے بھائی شیخ الحدیث صاحب کو تو سن 1357 صفر کے مہینے میں چند روز کے لیے، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، صرف چند روز کے لیے ڈاکٹروں نے روکا تھا۔ سفر سن 1357 ہجری۔ تو میرے بھائی یہ سفر سن 1357 ہجری کیا 10 سال پر محیط ہو گیا یہ چند روز؟ عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض رسالے تو ایسے ہیں جو اس حکایات صحابہ سے کئی سال پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، کئی مہینے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا فضائل قرآن سن 1348 ہجری میں لکھا گیا، یعنی تقریباً 9 سال پہلے۔ حکایات صحابہ جس کے اندر یہ جملہ ہے کہ دماغی کام سے روک دیا گیا، اس حکایات صحابہ کے لکھنے سے تقریباً 9 سال پہلے فضائل قرآن لکھی۔ تو اس وقت آپ اس کا اطلاق کیسے کریں گے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں تھا؟ ایسے ہی فضائل تبلیغ ہے سن 1350 ہجری میں لکھی گئی، تو یہ 7 سال پہلے لکھی حکایات صحابہ سے شیخ الحدیث صاحب نے۔ فضائل رمضان ہے 1349 ہجری میں مکمل ہوئی، یہ ایک حکایات صحابہ سے 8 سال پہلے لکھی گئی۔ تو جو کتابیں اس جملے سے 8 سال پہلے اور 9 سال پہلے اور 7 سال پہلے لکھی گئیں، کیا اس وقت بھی ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی؟ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور باقی جو رسالے ہیں وہ اس جملے کے کہ مجھے دماغی کام سے روک دیا گیا، اس کے کئی مہینوں اور سالوں بعد لکھے گئے۔ مثلا فضائل نماز ہے سن 1358 ہجری میں فضائل نماز لکھی شیخ الحدیث صاحب نے، تو یہ 1 سال بعد مکمل ہوئی، 1 سال بعد لکھی۔ یعنی دماغی کام سے چند روز کے لیے روکا گیا تو ان چند روز کے 1 سال بعد لکھی ہے شیخ الحدیث صاحب نے فضائل نماز۔ تو کیا وہ چند روز پورا سال تک چلتے رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضائل ذکر ہے 1358 ہجری میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھی، تو یہ ان حکایات صحابہ کے 8 ماہ بعد لکھی۔ تو کیا وہ چند روز 8 مہینے تک چلتے رہے؟ فضائل صدقات ہے یہ تقریباً 11 سال بعد لکھی ہے، اور فضائل حج ہے یہ 10 سال بعد لکھی ہے، اور فضائل درود شریف ہے یہ حکایات صحابہ سے 27 سال بعد لکھی ہے شیخ الحدیث صاحب نے۔ تو معترضین حضرات صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا یہ چند روز جو سفر سن 1357 ہجری میں شروع ہوئے، کیا یہ چند روز 27 سال بعد تک چلتے رہے؟ عجیب بات ہے۔ نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور اعتراض کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ کو تبلیغی جماعت سے نفرت ہے،
آپ کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے نفرت ہے، آپ کو فضائل اعمال فضائل صدقات سے نفرت ہے، اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کس بیانی کریں، جھوٹ بولیں اور کہیں جی یہ ساری باتیں غلط سلط اس لیے آ گئیں کہ شیخ الحدیث صاحب کا ان دنوں میں دماغی توازن ہی درست نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ میرے بھائی آپ اعتراض کریں، آپ تنقید کریں، کون آپ کو روک رہا ہے، لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں تو سراسر آپ نے جھوٹ بولا، کذب بیانی کی اور کہا جی ان کتابوں کے اندر جو غلط قسم کی باتیں آ گئی ہیں وہ اس لیے آ گئی ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب کا ان دنوں میں دماغی توازن درست نہیں تھا۔ اور میرے بھائی وہ تو ڈاکٹروں نے چند روز کے لیے روکا تھا، سن 1357 ہجری صفر کے مہینے میں، اور ان ایام میں جو کتاب لکھی اس کا نام حکایات صحابہ ہے، اور اس پر آپ کو اعتراض نہیں۔ تو جو کتاب ان ایام میں لکھی اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں، اور جو کتابیں اس عبارت سے 10 سال پہلے لکھی یا 20-27 سال بعد لکھی اس پر آپ کو اعتراض ہے۔ اعتراض کیجئے، کسی ڈھنگ سے کیجئے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے اس اعتراض کے جوابات بھی نیٹ پر موجود ہیں۔ مجھے جو جواب سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور پسند لگا وہ مسجد حرام کے مدرس شیخ مکی صاحب کا لگا مدد اللہ العالی۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جی اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب نے جب یہ کتاب فضائل اعمال لکھی تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ تو آگے محترم مولانا مکی صاحب مدد اللہ علیہ نے برجستہ اور فی البدی جواب دیا، کہنے لگے بھائی ان کا دماغ خراب تھا، انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا، تم ایسی ایک کتاب لکھ دو جو پوری دنیا میں پڑھی جائے۔ بڑا دلچسپ جواب دیا۔ لیجئے آپ بھی سنیے کہ مولانا مکی صاحب نے کیا اعتراض کا جواب کس انداز سے دیا۔ کہتے ہیں جی کسی نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث نے جب کتاب لکھی فضائل اعمال تو ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری دماغی حالت تو ٹھیک ہے نا، تم ایک کتاب لکھ کے دکھا دو۔ ان کی تو ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ دین کا کام کر گئے جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، جس کو پڑھ کے لاکھوں لوگ نمازی ہو گئے۔ تم تو عقل والے ہو نا، تم ایک کتاب لکھ دو۔ تو ناظرین کرام آپ نے سن لیا، یہ ہے ان حضرات کی تحقیق جو ہر وقت تحقیق کا رٹا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو بغیر دلیل کے بات کو قبول کر لے، بغیر تحقیق کے بات کو قبول کر لے وہ تو مقلد ہوتا ہے، اور تقلید کرنا تو شرک ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے کون سی تحقیق کی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو عبارت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو عبارت ہم اعتراض کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیا یہ عبارت فضائل اعمال کی تمہید میں لکھی ہوئی ہے، یا ایک شخص نے اعتراض کیا پھر اسی کو لے کر مکھی پہ مکھی مارتے گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔